مسیح یسوع کے عظیم جلالی و قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج صبح ایک خبر مجھے ملی، صبح غالباً 8 بجے سے سر مینوئل کی کال آ رہی تھی۔ آج ان کی ٹیم صبح جب چرچ کے لیے نکلی تو اچانک ایک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے ڈرائیور کا جو بازو ہے وہ بھی فریکچر ہو گیا۔ اور آپ ضرور سب دعاؤں میں یاد رکھیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کلیسیا سے بولیں کہ وہ دعا بھی کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج فیملی سیمینار ہے شام کو، اور اس میں خاص کر آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ہم مسیحی خاندانی زندگی کے مختلف امور پر بات کر سکیں، سیکھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح بھی بھائی لوگوں نے دعا میں شفایت کی سرگودا کے واقعہ کے بارے میں، تو ضرور ہے کہ ہم سب مل کے ملک پاکستان کی بقا کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہوں، دعا کریں تاکہ خدا دعاؤں کا جواب دے سکے۔ آمین۔ جان ویسلی نے یہ بات کہی تھی کہ خدا آسمان پر صرف مقدسوں کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے ہے۔ آمین۔ اور اگر مقدس لوگ زمین پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، خدا کے جو دعا کریں گے، تو پھر خدا آسمانوں سے جواب دے گا۔ ہلیلویا۔ تو شام کو 2 سیشن ہوں گے سیمینار کے، 45 منٹ کا وہ ایک سیشن ہوگا، اور یہ 4:30 بجے ہم سٹارٹ لیں گے، 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک ہوگا۔ تو آپ ضرور کوشش کریں جب واپس لوٹتے ہیں یہاں سے، اور اپنے گھر کے کام جلد کلوز کریں تاکہ آپ خدا کا کلام سیکھ سکیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور اسے آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے، اور اپنی پرسنل دعاؤں میں ان دنوں ملک پاکستان کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں کہ حصہ اپنی دعاؤں کا اس بات کے لیے مقرر کر دیں تاکہ بلا ناگہ اپنی قوم ملک کے لیے دعا کر سکیں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے آئے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کلام مقدس میں سے مضمون پہ بات کی تھی کہ ہم کیسے مالی سرفرازی کو پا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹ ہم نے سیکھے تھے، اور کچھ میں نے بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ کسی سربت میں سیکھیں گے۔ تو آج ہم جو پوائنٹ رہ چکے تھے اس کے چند ایک باتوں پر دھیان دیں گے، اور اس کے تعلق سے چند ایک باتیں جو اور بھی ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، آج ان پر ہم تھوڑی دیر فوکس کریں۔ آمین۔ تو کچھ یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح مالی سرفرازی پا سکتے ہیں، تو کتنی باتیں ہم نے سیکھی تھی؟ کچھ یاد ہے یا کوئی بات آپ کو یاد ہو؟ پلیز گاڈ۔ اس کا مطلب کہ آپ بھول چکے ہیں، پھر مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ خاص پوائنٹس کے اوپر بات کی تھی، اور جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم مالی سرفرازی پانا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ہم ایک سادہ مزاج سے زندگی گزارنی ہے۔ کون سی زندگی گزارنی ہے؟ سادہ مزاج۔ اس میں سے ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 25 باب کی 27 ورس کو پڑھا تھا، یعقوب کی زندگی کے بارے کہ وہ خیموں میں رہتا تھا اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ آمین۔ شاید اس کے پاس بڑی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی محل نہیں تھا، اس کے پاس خیمہ تھا، وہ اس میں رہتا تھا، اور بائبل کہتی وہ سادہ مزاج ہے۔ تو ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سادہ مزاج رہیں، اور حد سے زیادہ اپنے اوپر انویسٹ نہ کریں، اپنے لباس پر، کھانے پینے پر، مختلف چیزوں پہ۔ آپ جتنا زیادہ اپنے اوپر انویسٹ کریں گے، آپ اپنی نسل کے لیے، مستقبل کے لیے محفوظ نہیں کر سکتے، پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو۔ پھر نمبر 2 پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو کچھ خدا ہمیں دے، ہمیں اسے
اسی میں رہ کر اپنی زندگی کو مینج کرنا اور اپنی زندگی گزارنا، جو کچھ خدا ہمیں دے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنی پاؤں اپنے پھیلانے، ٹھیک ہے؟ اپنی انکم، اپنی تنخواہ کے اندر آپ گزر بسر کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ آگے بڑھیں گے تو پھر مشکلات پیدا ہوں۔ اگر آپ کی سیلری 25,000 ہے یا 30,000 ہے، لیکن آپ کے اخراجات جو ہیں وہ 40,000 60,000 تک چلی جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ جمع کریں، کچھ کیا کریں؟ جمع کریں۔ پیدائش 41 باب کی 35 برس میں ہم نے یوسف کی مثال کو دیکھا تھا، جب اس نے فرعون کو بتایا کہ کسی ایسی دانشور شخص کو اپنا حاکم مقرر کر جو ان 7 سالوں میں جو اناج کے ہیں، ان اچھے برسوں میں آنے والے برے برسوں کے لیے پہلے سے جمع کر۔ اس نے بتایا تھا کہ آنے والے 7 سال اس کے بعد جو ہوں گے وہ کال کے ہیں، اور اس سے پہلے جو 7 سال ہیں وہ اناج کے ہیں، اس میں خدا سب کچھ دے گا تجھے، لیکن اسے کیا کر جمع کر لے اپنے برے میں کر۔ تو موسٹلی وہ لوگ جو اپنے اچھے وقت میں اپنے برے وقت کے لیے جمع نہیں کرتے، پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم اس ہر شخص کو جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے بائبل میں سے سیکھا تھا، مثال 10 باب اس کی 5 برس میں سے، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن شارٹلی تھوڑی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں تازہ ہو۔ وہاں پہ دنا بیٹے کی بات کی ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ دنا بیٹا جمع کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جمع۔ پھر بائبل میں دنا عورت کی بھی ہمیں بات نظر آتی ہے جو مثال 33 باب میں ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے برف سے بھی نہیں ڈرتی، وہ محنت کرنے والی خاتون ہے، اور وہ اپنے گھرانے کے لیے جمع کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مالی برکات کے لیے کچھ نہ کچھ جمع بھی کرنا ہے۔ جو جمع نہیں کرتے وہ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے جو کمایا وہی کھا لیا، جو کمایا وہی کھا لیا، تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ جب آپ کچھ جمع نہیں کریں گے تو پھر بچوں کی شادیوں پہ قرضے اٹھائیں گے۔ گھر بنانا ہے قرضہ لے لو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ اس لیے اگر آپ دنا ہیں، دانشور ہے، تو بائبل اس کو دنا کہتی ہے جو جمع کرتا ہے۔ آمین۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو ویسٹ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ مصرف کا بھائی ہے۔ تو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے 5,000 لوگوں کو جب کھانا کھلایا تو شاگردوں کو اس نے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑے بھی کیا کر لو۔ آمین۔ بچے ہوئے ٹکڑے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ ویسٹ ہو جائے۔ جو کچھ آپ کے پاس اسے جمع کر دیں، ویسٹ نہ ہو۔ اپنے وقت کو بچائیں، طاقت کو بچائیں، روپیہ پیسہ کو بچائیں، خاندان کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں، ویسٹ نہ کچھ بھی ہونے دیں، جمع کریں۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے نمبر 4 پہ یہ بھی سیکھا تھا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ اس کو ہم نے کیا کرنا جی؟ انویسٹ کرنا۔ بھائی روبن نے اپنی گواہی بھی آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کیسے انویسٹ کیا، اور پھر تاریخ کے اندر بڑے نامور شخصیات موجود ہیں جنہوں نے بزنس میں بڑا نام کمایا۔
آپ کے پاکستان کی سرزمین پر بڑے نام ہیں. پھر میں نے چرچ میں سے کچھ جوانوں کی آپ کو گواہیاں دی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پیمانے سے اپنا بزنس کیا اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو سم ٹائم جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہم انویسٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ہم مالی طور پہ برکت نہیں پاتے. تو یہ چند ایک باتیں ہم نے اس میں سیکھی تھی، لیکن آج ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے. ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، میری اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اور جسمانی برکت کے لیے ہمیں خود کو ڈسپلن کے اندر لانا ہے. روحانی اور جسمانی برکت کے لیے، یا پھر دوسرے الفاظ میں روحانی اور جسمانی سرفرازی کے لیے ہمیں خود کو ڈسپلن میں لانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ہماری روح میں ابتری ہے، ہم اپنی نیچر میں، فطرت میں ابھی تک اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں لا سکے، ابتری ہے ہمارے اندر، تو یاد رکھیں ہمارے حالات میں، زندگی میں بھی وہ ابتری موجود رہے. جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کے باہر کے حالات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کر لیں گے، خود کو، اپنی روح کو ڈسپلن میں لے آئیں گے، تو پھر باہر کی چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان ہے. تو یاد رکھیں ہماری مالی برکات اس میں نہیں کہ ہم شمال کو بھاگیں یا جنوب کو بھاگیں. بائبل یہ فرماتی ہے کہ ہر کامل انعام آسمان سے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، اور پھر گردش کی سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑتا. اور داؤد اس بات کو فرماتا ہے کہ سرفرازی نہ شمال سے آتی ہے، نہ جنوب سے، نہ مشرق سے، اور نہ مغرب سے، بلکہ سرفرازی آسمانوں سے آتی ہے. آمین. تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات ہم نے خود کو ڈسپلن میں لے کے آنا ہے اور اپنی نگاہیں اپنے خدا کی طرف لگائیں، تاکہ ہم اس خدا کے وسیلہ سے سرفرازی کو پا سکیں. کئی دفعہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمارے اندر ڈسپلن ہوگا، ترتیب ہوگی، ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر خود بخود سرفرازی آنی شروع ہو جائے. تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ پرنسپل ہیں، اصول ہیں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے ہمیں سادہ مزاج زندگی گزارنی ہے. پھر ہم نے اس بات پر دھیان دیا کہ ہمیں جو کچھ خدا نے دیا ہے اسی پہ زندگی گزارنی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا بلکہ جمع کرنا. پھر ہم نے اس پر بھی دھیان دیا کہ ہم نے انویسٹ کرنا. ہم نے کیا کرنا جی؟ انویسٹ کرنا. اور ایک اور بات، سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری جو روحانی برکت ہے وہ مذہبوں کے ساتھ جڑی ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں مذہبہ تبدیل کرنے سے یا چرچ تبدیل کرنے سے برکت آئے. لیکن یاد رکھیں میرا جو ذاتی تجربہ وہ یہ ہے، چرچ بدلنے سے آپ کی برکت بحال نہیں ہوگی. آپ کی برکت آپ اپنی زندگی کو جب بدلیں گے، دل کو بدلیں گے، تب بحال ہوگی. آمین. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے دل سے خداوند کی طرف رجوع نہیں لاتے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب چرچ کی بات آتی ہے، چرچ آپ کو روحانی طور پہ ایجوکیٹ کرتا ہے. کوئی بھی خادم آپ کی فطرت نہیں بدل سکتا، وہ آپ کی سوچ نہیں بدل سکتا، آپ کے رویے نہیں بدل سکتا. کچھ چیزیں نیچرل آپ کے اندر ہیں
وہ صرف خدا ہی تبدیل کر سکتا ہے، انسان کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خادم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یا 5 رکنی خدمت جو بائبل متعارف کرواتی ہے، مقدس پاؤل نے افسس کے لیٹر کے اندر بتایا، استاد، نبی، چرواہا، مبشر، یہ جو خدمتیں ہیں یہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی نیچر اور فطرت کو کوئی بھی شخص بدل نہیں سکتا۔ یہ صرف خدا کا روح ہے جو آپ کو، آمین، اس کا کلام ہے جس کی قدرت آپ کو تبدیل کرے۔ خادم صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے جو خدا کا چینل بنتا ہے اور خدا کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو اس لیے یاد رکھیں، سب سے پہلا کام اپنی روحانی اپنی جو ہے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس پر قابو پا گئے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک جو ہمارے خاندانوں میں ہے ہم اس پر بھی قابو پا جائیں۔ میں ایک دن پہلے ایک گاؤں میں تھا، کل کی بات ہے، تو وہاں پہ بڑا روحانی خاندان، کافی عرصے سے میں ان کو جانتا تھا، لیکن تھوڑے دن ہوئے کہ اس گھر کے اندر ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو اس گھر کی سربراہ تھی، اس کے شوہر نے اسے مارا کوٹا، اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں وہ اس کو دے دی، وہاں سے اسے کہا اپنا یہ کرایہ پکڑو، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤ۔ غالباً 15 سے 16 دن وہ باجی وہاں پہ رہی۔ اب یہ بندہ اپنے گھر میں دعائیں کر رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے، خدا تو مجھے معاف کر، یہ کر، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر۔ وہاں سے اس کے بھائی سے کال کر رہے ہیں کہ بھائی جی آئیں اپنے بچے لے جائیں، اور وہ ضد پہ رہا اور خدا کو کہہ رہا خدا ان پہ ہی۔ اور یہ کیا ہے؟ روحانی ابتری۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے پہلے اسے کنٹرول کریں، پھر بعد کی چیزیں خود ہی کنٹرول ہو جائیں۔ جب اس بہن کو بھیجا گیا تو مجھے کال آئی کہ آپ یہاں پہ ایک چکر لگائیں، وہ خاص بات ہے۔ تو جب میں کل گیا تو وہ بھائی، جب میں گیا تو میرے لیے وہ کچھ دینے کے لیے بازار گئے، تو آپ بلیو کریں کہ ان کی بیٹیاں اور وہ باجی چلا چلا کے روئی۔ اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ سب سے زیادہ دعا کرنے والا بندہ ہے، یہ سب سے کیا کرنے والا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دعا کرنا نہیں، ہمیں کچھ اندر کنٹرول کر دی۔ اگر یہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو یاد رکھیں خاندان میں بھی اپنی رہے گی، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے مسائل میں، حالات میں ابلیس ناچتا رہے گا، آپ کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ وہ کھلاتا رہے گا اور آپ کھیلتے رہے۔ مت کٹ پتلی بنے، اس لیے اس اندر کی اپنی روح کو، اپنی نیچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہ کنٹرول ہو جائے گی تو باہر کی چیزیں خود بخود ترتیب میں آنی شروع ہو جائے۔ تو ہمارے پاکستان میں ایک بڑی پرابلم ہے، جب عمران خان صاحب آئے تو ایک نعرہ بڑا عام ہو گیا تھا، تبدیلی آئی۔ کیا آئی ہے؟ تو ہر طرف وہ ہم ٹک ٹاک پہ بھی ہر جگہ پہ بس یہی ایک ہی بات سنتے تھے، تبدیلی آئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے ایک بک میں سے پڑھا، خادم تھا اور بڑا سینئر خادم، اس نے خدا کے لیے بڑا کام کیا۔ ریالت مونی اپنے ایک رسالے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اور اپنے خاندان کی وہ بڑی فکر کرتا تھا۔ اس نے اتنی سٹرگل کی کہ میرے بچے بدل جائیں، بیوی بدل جائے، بہن بھائی تبدیل ہو جائے، اپنے ماں باپ پہ بڑی اس نے محنت۔ ایک وقت آیا جب وہ سخت بیمار ہو گیا اور 4 پائی پہ چلا گیا، اور جب مرنے کے قریب تھا تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے ساری زندگی اس پہ صرف کی ہے کہ میرے خاندان کے لوگ بدل جائیں، اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تب اسے خیال آیا کاش میں خود ہی بدل جاتا، کاش میں۔ اور پتہ ہے ہر بندے کی خواہش ہے، شوہر چاہتا ہے میری بیوی بدل جائے، وہ دعا کرتی خدا بدائے وہ بدل،
ٹھیک ہے، ماں باپ کہتے ہیں خداوند ساڈی اولاد بدل، اولاد کی دی خداوند ماں پیو بدل. یعنی ہر شخص دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں سے ہر فرد کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. آمین. جب ہم خود کو قابو میں کر لیں گے تو باہر کی چیزیں خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں. اگر آپ کے اندر سے وہ کمیاں ختم ہو جائیں گی تو ابلیس کبھی آپ کو استعمال نہیں کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، ابلیس ہمیشہ آپ کی کمزوریوں کو اپنا ہتھیار بناتا ہے. ابلیس کن کو ہتھیار بناتا ہے جی؟ آپ کی کمزوری. آپ کی جو بھی کمزوری ہے وہ آپ کی کوئی جسم کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی خاندانی نیڈ ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ اسی کو اپنا ہتھیار بنائے گا آپ کو گرانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ یسوع کو زمانے کے لیے آیا تو اس نے یسوع کی کمزوری کو دیکھا تھا. آپ سوچیں گے وہ کون سی کمزوری؟ بائبل فرماتی ہے کہ جب اس نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تو لکھا آخر کو اسے بھوک لگی. کیا لگی؟ تو ابلیس نے آ کر اسے کیسے زمایا؟ اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹیاں. اور کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا لگی ہے؟ بھوک. کیا لگی ہے؟ اور سنیں، ابلیس آپ کی اور میری زندگی کے اوپر بڑی نظر رکھتا ہے. آپ کی زندگی کی ہر کمزوری کو، ہر اس خواہش کو جو آپ کی کمزوری ہے، وہ اسی کو اپنا ٹول بنا کر آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی فطرت، اپنے مزاج، اپنے رویوں اور اپنی روح کے اوپر قابو پا جائیں تو پھر یاد رکھیں ابلیس کبھی آپ کو گرا نہیں سکے گا. اور سنیے، یسوع ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا تھا، اس لیے اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے. کہ میرے خیال کو آج نہ ہوتا تو انہیں کہنا سے سارا ڈبا مل گیا تو میرے منڈے میں ملے گی. کیا کیا ہے؟ سنیے، ہمیں اس بات پہ دھیان رکھیں، اپنی کمزوریوں پر کنٹرول کریں. اور یہ ایک بڑی خاص بات ہے. اور آئیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنی مضمون کی طرف. ہم نے 4 پوائنٹس پہ پچھلی دفعہ بات کی اور جو 5واں پوائنٹ ہے آئیں ہم اس پر بھی دھیان دیتے ہیں. جو 5واں پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی اس دن بات کی تھی. وہ یہ تھا کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ خدا کا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا ہے؟ سب کا ہے. آمین. اگر آپ اپنے رشتوں سے لے کر ہر چیز پر نظر کریں تو آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ میرے ارد گرد یا میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ خدا نے مجھے عطا کیا. اگر آپ کے پاس آج نسل ہے تو یہ کس نے دی ہے جی؟ اگر ماں باپ ہیں تو یہ کس نے دی ہے؟ آپ کے پاس بہن بھائی ہیں تو یہ کس کی عطا ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے تو یہ کس نے دی ہے؟ خدا نے. اگر آج آپ کے پاس اچھے وسائل یا اچھی صحت ہے تو یہ کس نے دی ہے؟ خدا نے. اور یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا ہم دعویٰ کریں کہ اس کا مالک میں ہوں. یاد رکھیں ان سب چیزوں کا مالک خدا ہے
ہم صرف زمین پر مختار ہیں جو کچھ اس نے ہم کو دیا. آمین.